بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللہ رب العزت نے اپنی یاد اور اپنا ذکر یہ کرنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ ایک تو ہوتی ہے مسنون تسبیحات، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تو تعداد مسنون ہے۔ اس کے علاوہ عام چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بے حد و حساب انسان پڑھے، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ مسنون تسبیحات سے ہٹ کر چلتے پھرتے بھی یہ روٹین ہونی چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اب فرضی نماز ہے، اس کی ایک مقدار ہے، رکعات کی تعداد ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، کئی ایک عبادات کا دائرہ محدود ہے، وہ اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن ذکر و اذکار اس میں کثرت بہت زیادہ ذکر اللہ رب العزت کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے دل کو زندہ و جاوید دل قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی یاد سے، جس کا دل جو ہے معمور ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک ایسے شخص کی حیثیت مردہ انسان جیسی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے، اطمینان ملتا ہے، خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں ایک تفصیلی مسئلہ چل رہا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور رسومات کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ بالخصوص اللہ رب العزت نے اس جگہ پر آ کر اپنے ذکر کی بات کی ہے کہ یہ دنیاوی مسائل اور لوگوں سے خوف زدہ ہو کر اور ان الجھنوں میں پڑ کر کہیں اللہ کی یاد سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ آپ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے۔ احمد کہتے ہی اسے ہے، آپ کا نام ایک محمد بھی ہے اور ایک احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ہم آپ کی امتی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، نماز کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعا ذکر و اذکار بالخصوص، اور بندہ بیمار ہو جائے، خدا نہ خاصہ کوئی معذور ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، حتیٰ کہ یہ ذکر و اذکار کوئی بندہ اگر بے بس بھی ہونا، وہ اتنا زبان سے اس کو بھی حکم دیا گیا، وہ بیمار ہے چارپائی پہ بیٹھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور کسی چیز میں بھی عذر، حتیٰ کہ بندے نے ابھی غسل کرنے ہیں، فرضی غسل ہے لیکن سو کر اٹھا ہے، غسل فرض ہے، وہ دعا لازمی پڑھے، وہ ذکر و اذکار زبانی کلام اتنا کہہ سکتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اتنا چلتا پھرتا وہ کہہ سکتا ہے، نجاست کی پلیدی کا، لیکن اس میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام جلد از جلد کرنا چاہیے، جیسے ایسا جب ایسے اعضاء لاحق ہو۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی برکات یہ فرمائی ہے بیان
کہ اللہ وہ ذات ہے پھر تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، اس کے فرشتے مقرر ہیں ایسے لوگوں پر، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، تم یاد کرو اللہ رب العزت کو، ذکرن یاد کرنا، کثیرا بہت زیادہ، اور بالخصوص ہم جہاں کہیں بیٹھے بہانے بانے اللہ کا ذکر کریں۔ کیوں پیارے نبی نے فرمایا ایسے لوگ حسرت کریں گے کل قیامت کے دن، کاش ہم نے وہاں جب ہم بیٹھے تھے دو چار لوگ، ہم نے اللہ کا کاش کے ذکر کیا ہوگا، ہم نے پیارے نبی کی ذات پر درود پڑھا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے جی میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہے۔ جب جیسے جیسے بندہ اگر بندہ کسی جماعت میں بیٹھ کر، کسی محفل اور گروپ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں ایسے خوش نصیب کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ ذکرن کثیرا، یاد کرنا بہت زیادہ، وسبحوا، اور تم تسبیح کرو، تسبیح بیان کرو اس کی بکرۃ، صبح و اصیلا، اور شام، صبح و شام یہی روٹین ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، والذی، وہی ہے جو یصلی، رحمت بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے علیکم، تم پر، اللہ رب العزت کو رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر نازل فرماتا ہے، وہ ذات ہے۔ وملائکۃ، اور اس کے فرشتے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ایسے خوش نصیب کے لیے، جیسا کہ کئی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ صلاۃ کے لفظ ہے، صلاۃ کا معنی یہاں مغفرت ہے، اور دائیں طرف والے نمازیوں کی اہمیت کیا آتی ہے۔ پھر وہ بندہ جو وضو کر کے بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا، اٹھ کر چلا نہیں جاتا، فرشتہ مقرر ہے، فرشتے مقرر ہیں، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپی ہیں، ہمارے لیے کتنا اعزاز ہے، ہم کاش کہ ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تمہیں من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں، صراط مستقیم کی طرف آ جائیں۔ مکان، اور وہ ہے بالمؤمنین الرحیم، مومنوں پر بہت رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد اور ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔